اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے اپنے اپنے گھروں پر خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اب ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے سیدھا اپنے موضوع پہ چلے جاتے ہیں۔ موضوع جو ہمارا ہے وہ ہے جابر بن حیان، اور آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ اسی جابر بن حیان کا دوسرا اقتباس، یعنی آج ہم جابر بن حیان کا دوسرا اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اقتباس کچھ اس طرح سے ہے: جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھے۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی، یعنی جابر بن حیان سے پہلے دنیا جو ہے وہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھے، انہیں معلومات نہیں تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، یعنی جابر بن حیان نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان تجربات، تجربے کی جمع ہے تجربات، یعنی ان تجربات کے اصول جو ہیں اور قاعدے مرتب کیے، کیا کیے؟ مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ جو اصول ہیں اور قواعد ہیں یہ آج بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دوائیوں میں ملایا، دوائیوں میں۔ اسی طرح اس نے دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لیکن جابر بن حیان ہی تھا جس نے ہمیں بتایا کہ دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جب جابر یہی نہیں رکا، یعنی جابر نے یہاں ہی رکنے کا نام نہیں لیا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، یعنی جابر بن حیان نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ لوہے پر تجربات کیے، یعنی لوہے پر بھی اس نے تجربات کیے، اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جابر بن حیان نے ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے، یعنی جابر ہی تھا جس نے ہمیں معلومات دی کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رانگنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا، یعنی جابر بن حیان نے چمڑا رانگنے کا طریقہ بھی بتایا، دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ ارق کشید کرنے کا آلہ بھی اس ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے، یعنی ارق کشیدہ کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین یعنی کہ جابر بن حیان جو ہے کیمیا گر یعنی کیمیا بنانے والا، تو اسی نے ایجاد کیا۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر ہی نے مدنی تیزاب ایجاد کیا، یعنی جابر ہی تھا جس نے مدنی تیزاب ایجاد کیا۔ مدنی تیزاب کہتے ہیں وہ تیزاب جو دھاتوں سے بنایا جائے۔ تیزاب ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے، یعنی تیزاب جو ہے وہ ایک نہایت ہی کارآمد کیمیا ہے۔ کلمی شورے کا تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے کا سہرا بھی اسی کے سر ہے، یعنی نائٹرک ایسڈ ایجاد کرنے یعنی تیزاب جو ہے یعنی یہ کلمی شورے کا تیزاب جو ہے نائٹرک ایسڈ
ایجاد کرنے کا جو سیر ہے، کریڈٹ جو ہے وہ مطلب جابر بن حیان کے ساتھ جاتا ہے، اسی کو ہی جاتا ہے۔ نائٹرک ایسڈ بناتے وقت اس کے کافی برتن ضائع ہوئے۔ جب جابر نے نائٹرک ایسڈ بنایا اس وقت اس کے کافی برتن ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ وہ جس برتن میں بھی یہ تیزاب رکھتا تھا، یعنی جابر بن حیان جس برتن میں بھی نائٹرک ایسڈ والا جو تیزاب ہے یہ ڈالتا تھا تو اس میں سوراخ ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا؟ سوراخ ہو جاتا تھا۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے برتن جمع کرتا گیا اور الگ الگ برتنوں میں یہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش کو اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہو جائے، اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے، یعنی اس نے کہ جابر نے اس بات کی پرواہ نہیں کی بلکہ قسم قسم کے برتنوں میں اس تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ جابر نے اس بات کی پرواہ نہ کی، برتن خراب ہوتے گئے لیکن اس نے قسم قسم کے برتنوں کو استعمال کیا، اس میں تیزاب کو جمع کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کوشش میں اس کے تمام برتنوں میں سوراخ ہوئے۔ یہ کوشش جو کر رہا تھا نائٹرک ایسڈ کی بنانے کی، تو اس نائٹرک ایسڈ جس میں ڈالتا تھا وہ برتنوں میں سوراخ ہو جاتے تھے۔ اس کے پاس چاندی کی کٹوری تھی۔ کیا تھی؟ چاندی کی کٹوری۔ اس نے تیزاب کو اس کٹوری میں جمع کرنا چاہا تو اس میں بھی سوراخ ہو گیا، یعنی چاندی کی کٹوری میں جب یہ تیزاب ڈالا تو اس کٹوری میں بھی، اس برتن میں بھی سوراخ ہو گیا۔ اب اس کے پاس سونے کا ایک برتن بچا تھا۔ اس نے اسے بھی آزمایا، سونے کے اس برتن پر تیزاب کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن جو یہ سونے کا یہ برتن جو تھا جب اس میں تیزاب ڈالا گیا تو اس برتن کو کچھ نہیں ہوا، تو یہ برتن محفوظ رہا۔ اس کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، جابر بن حیان کے پاس شیشے کا بھی ایک برتن تھا، اس پر بھی اس نے یہ تجربہ کیا، یہ بھی اس تیزاب کے اثر سے محفوظ رہا، یعنی شیشے کا جو برتن تھا اس کو بھی، یہ شیشے کا جو برتن تھا یہ بھی محفوظ رہا، یہ بچا رہا، اس کو کوئی سوراخ نہیں ہوئی۔ چنانچہ اپنے تجربات کا ذکر کرتے ہوئے جابر لکھتا ہے، کلمی شورے کا تیزاب اتنا تیز تھا کہ کوئی برتن بچ نہ سکا، صرف 2 چیزیں ایسی ملی جن پر اس تیزاب کا اثر نہ ہوا، یعنی باقی جو برتن تھے وہ جل کے راکھ ہو گئے، ان میں سوراخ ہوگی، لیکن ایک سونے کا برتن اور دوسرا شیشے کا برتن یہ محفوظ رہے۔ اس عظیم سائنسدان نے کئی قسم کے تیزاب ایجاد کیے۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب ایجاد، یعنی جو سونے کو تیزاب پگھلاتا ہے وہ بھی جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ مختلف قسم کے تیزاب تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، یعنی مختلف الگ الگ قسم کے تیزاب جابر بن حیان تیار کرتے کرتے اس کی آنکھیں بھی اسی سے خراب ہو گئی۔ طرح طرح کے تیزاب بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، یعنی طرح طرح کے الگ مختلف قسم کے وہ تیزاب اس نے بناتے بناتے اس کی انگلیاں تک جل گئی، لیکن اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی، یعنی جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی، وسعت دی۔ اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی، یعنی جابر بن حیان نے اپنی تمام زندگی تجربات میں صرف کر دی، گزاری۔ علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا۔ کوفے کے اس عظیم سے، یعنی آپ جابر بن حیان کہاں کا رہنے والا تھا؟ یعنی جابر بن حیان کوفے کے اس عظیم سائنسدان کو، یہ کوفے کا رہنے والا تھا، یعنی کوفے کے اس عظیم سائنسدان کو علم کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو جابر بن حیان تھا کوفے کے اس عظیم سائنسدان کو کیمیائی کیمسٹری کا بابا آدم، بابا یعنی موجد یعنی فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو آج کا موضوع اتنا ہی۔